اور ہم سب کو دیدار رسول نصیب فرمائے۔ ابھی کیسے ہوتا ہے، اس میں کیا برکتیں ہیں، کیا کچھ ملتا ہے جن کو دیدار ہوتا ہے، اور واقعی اتنے ایسے ہیں جن کو ہوتا ہے، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں پوری رات ایسے نہیں گزری جس میں حضور کا دیدار ہوتا ہو۔ تو یہ ممکن ہے، سب کو ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن میں بعض خوبصورت اور کچھ ہیں خوبصورت ترین جنہیں دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک پیکر دل نشین ایسا بھی فرمایا اللہ پاک نے پیدا فرمایا کہ جس نے اسے دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا، دوبارہ دیکھنے کا ارمان دل میں لیے رہا۔ جو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ سکا، جب اس نے اس پیکر نور کو، نور کے ضیابار چہرے، سرمگی آنکھوں، گل قدس کی پتیوں جیسے لبوں، در عدن جیسے نور برساتے دانتوں، زلال حلاوت سے تر کنجی کن زبان اور اونچی بیلی مبارک کی رفت کا ذکر سنایا پڑا، تو اس جمال جہاں آرا کی جھلک دیکھنے کو ترسنے لگا۔ دن رات اسی رخ جانب کی زیارت کو تڑپنے لگا۔ کرم ہوا اور وہ نور مجسم خواب میں تشریف لے آئے۔ جی ہاں، ایسا کرم امتیوں پہ کرتے ہیں حضور، اپنے دیوانوں کی آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور سے معمور کرنے کے لیے بیداری میں بھی دیدار کراتے ہیں اور خوابوں میں بھی آ کے کرم فرماتے ہیں۔ جس خوش بخت نے اس رخ وضحا کو ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے دیکھا یا ان کی صحبت سے فیضیاب ہوا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی کہلایا۔ جس نے خواب میں اس رخ روشن کو دیکھا، وہ بھی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ رہا۔ جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ دیکھنا بھی اعلیٰ عبادت ہے، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ قرآن مجید کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا یہ افضل ہے کہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بنتا، حضور کا چہرہ دیکھ کے صحابی بن جاتا۔ ان کا نام مسلمان بنائے، ان کا چہرہ صحابی بنائے، ان کا تصور عارف بنائے۔ فرشتے قبر میں وہ چہرہ ہی دکھاتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، قرآن مجید یا کعبہ نہیں دکھاتے۔ جب قبر میں جائیں گے تو وہاں نہ قرآن دکھایا جائے گا، نہ کعبہ دکھایا جائے گا، حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہنا تھا، انہی کی چہرے کی شناخت کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، اور بیڑا پار ہونا ہے تو اس چہرے کو پہچاننے سے ہونا ہے۔ قبر میں جب تیسرا سوال ہونا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب اس سوال کا جواب صحیح دیں گے تو بیڑا پار ہوگا، ورنہ فیل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا حسن و جمال اتنا بے مثال تھا کہ صحابہ کرام کی خواہش ہوتی کہ ہر وقت حضور کے نورانی چہرے کو بس دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار فرحت آثار سے کس طرح اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک، دلوں کو راحت پہنچاتے تھے کہ ایک صحابی حضور کو نہ اس طرح دیکھ رہے تھے کہ نظر ہی نہیں ہٹاتے تھے، ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، تو مجھے مزہ آتا رہتا ہے اور سکون ملتا رہتا ہے حضور آپ کے چہرے کو دیکھ۔ صحابہ کرام کی خوش نصیبی کی بھی کیا کہیں کہ حضور کا دیدار، اس کا شرف پایا۔ کوئی حاجت ہوتی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، اپنا مسئلہ حضور سے حل کروا لیتے۔ آج ہم تر تر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تر تر دی اس تر تر نالوں تر بڑھ جا ایک دردہ۔ ہم اس در پہ نہیں آتے جہاں مسئلے حل ہوتے ہیں، باقی ہر در میں جاتے ہیں، ہر جگہ اپنی ٹینشنیں بیان کرتے ہیں، مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن جس در سے سارا ہونا ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کٹ کی ساری گتی ایک تیری سیدھی نظر کی۔ حضور کی ایک نگاہ ہو جائے سارے مسئلے زندگی کے سیدھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں اور باقی ہر طرف توجہ ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، جب بھی پریشانی ہوتی، مشکل ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے اور حضور کرم فرماتے تھے، مسئلے حل کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضور اپنے عاشقوں کو کبھی خواب میں آ کر، کبھی ظاہری طور پہ، کبھی اپنے پاس بلا کر پھر مشکل کشائی حضور نے فرمائی، کسی کو صحابی کو شہادت کا مجدہ سنایا، کسی کی داد رسی فرمائی، بے شمار واقعات ہیں۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ایسی روشن حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حضور نے خود فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ بعد اور مثال
بھی اگر کوئی حضور کی خواب میں زیارت کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کرم فرمائیں گے اور بیداری میں بھی اپنی زیارت کروائیں گے. یعنی ایک بار جو خواب میں دیکھے گا وہ اس کو دوبارہ پھر زیارت کرائیں گے. اور کئی اس میں روایات ہے کہ جب وہ مرنے لگے گا نا نزا کے ٹائم اس ٹائم زیارت کروائیں گے. تو لیکن دوبارہ ضرور کروائیں گے. جو ایک بار خواب میں دیکھے گا وہ دوبارہ بھی دیکھے گا. دوسری تعبیر یہ کی کہ خواب میں دیدار کرنے والا آخرت میں حضور کا دیدار کرے گا. یعنی مخصوص طریقے سے خاص قرب میں حاضری کی زیارت پانے والا وہ ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر زیارت کرنے والا اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق حضور کی زیارت کرتا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی تھی، مثلا سرکار ناراض نہیں تھے اس سے، تو وہ عمدہ حالت میں رہے گا. اگر ویران جگہ پر دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبزہ زار میں بدل جائے گا. کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا امام مالک فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے حضور کا دیدار نہ کیا ہو. ہر روز زیارت کرتے تھے. یاد رہے کہ جسے خواب میں حضور کی زیارت ہو وہ ہر کے صحابی نہیں ہے. صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری زندگی میں ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت کا شرف حاصل ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو، وہ صحابی ہے. ایسے بھی بد نصیب ہوئے جنہوں نے ایمان کی حالت میں زیارت کا شرف پایا لیکن بعد میں اسلام سے پھر گئے. منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے لیکن دراصل وہ کافر تھے، اس لیے وہ اندر سے نبی پاک کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے صحابی نہ ہوئے. تو اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حضور کا دیدار نصیب فرمائے، خواب میں بھی دیدار نصیب فرمائے، جاگتے ہوئے بھی حضور کا دیدار نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. باقی ناپاکی کے حوالے سے کچھ مسائل ہم سن رہے تھے کہ کنویں کے اندر